جی بریگیڈیئر صاحب، اب آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کے خیال میں آپ کا وہ کون سا واقعہ ہے جو آپ کے لیے انسپریشن ہے؟ 65 کی وار میں سب سے پہلے، اور جو پاکستان کی سطح پہ، اس کے بعد آرمی کی بات کرتا ہوں، وہ جو لیسن بھی ہے اور انسپریشن بھی ہے، دیٹ از دی اسپرٹ آف 1965 وار. کیونکہ اس وقت یہ پہلی دفعہ تھی کہ پاکستان کی جنگ ہوئی، کنونشنل روایتی وار، اور اس میں ایئر فورس، آرمی، نیوی، پاکستان کی قوم، پاکستان کے میوزیشنز، انٹائر پاکستان کیم ٹوگیدر ٹو ڈیفینڈ پاکستان. یہ پہلی دفعہ تھا، اور یہ جوش آج بھی ہم کہتے ہیں اسپرٹ آف 65. سو یہ سب سے امپورٹنٹ جو انسپریشن ہے اور جس کی آج بھی ضرورت ہے وہ یہ ہے. دس از ایٹ دی اوور آل پکچر. ابھی کمنگ ٹو دی لینڈ وارفیئر، یا زمینی جنگ یا آرمی کا جو ہے میڈیم آف وار، اس میں جو دو بڑے محاذ تھے. ویسے تو وار کشمیر پہ شروع ہوئی تھی بیسکلی، لیکن جو دو بڑے محاذ تھے جو بھارت نے شروع کیے تھے، پہلا تھا اس کا آرمی آفینسو آن لاہور، اور دوسرا تھا اس کا آرمی آفینسو آن سیالکوٹ. بیسک ان کا پلان یہ تھا کہ لاہور سے قبضہ کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کو کاٹتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اور دوسری طرف دوسرا آفینسو لائیں گے اس کے کچھ دنوں کے بعد سیالکوٹ سے، اور دوسرا وہاں سے آ کے جی ٹی روڈ کو ملیں گے. یعنی کہ آپ نقشہ دیکھیں نا کہ لاہور، سیالکوٹ اور جی ٹی روڈ، یہ پورا ایک چنک آف پاکستان، یو کین کال اٹ دی ہارٹ لینڈ آف پاکستان، اس پہ قبضہ کر لیں گے. یہ مطلب ان کا ایکچوئل پلان تھا. اور ظاہر ہے اللہ نہ کرتا اگر ایسا چیز ہو جاتی تو پاکستان کو بہت نقصان ہو جاتا اس وقت 65 میں. سو اس میں جب آپ کا سوال ہے کہ جی سب سے انسپائرنگ کیا تھا، تو سب سے پہلے انسپائرنگ تو لاہور کا فرنٹ تھا، جہاں پر بی آر بی پہ انڈیا نے سرپرائز کیا، کیونکہ اس وقت تو کشمیر میں لڑائی ہو رہی تھی جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا. انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے اور آفینسو لانچ کیا، اور اس میں میجر عزیز بٹی شہید ہوئے اور لوگ بھی شہید ہوئے، اور اس میں ایئر فورس نے بھی بڑی مدد کی انڈیا کے آفینسو کو روکنے میں اور اس کو ان کی فورسز کو تباہ کرنے میں. بہرحال جو لینڈ آرمی تھی ہماری، اس نے لاہور کو ڈیفینڈ کر لیا، اور وہ اٹ واز اے ویری نیرو افیئر. مطلب کہ اگر وہ نکل جاتے شروع میں، کیونکہ حملہ سرپرائز ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، اور وہ کر جاتے تو ایک پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا. دس واز فرسٹ. اینڈ دوسرا، اسی کا جو دوسرا پارٹ تھا، کیونکہ اوور آل آپریشنل پلان دیکھیں نا، اسٹریٹجی دیکھیں، ملٹری اسٹریٹجی، وہ سیالکوٹ تھا. اس کی چند دنوں بعد جب سیالکوٹ میں جنگ ہوئی تو انہوں نے آرمڈ ڈویژن تو سیالکوٹ میں لانچ کیا اپنا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو مشہور ہے کہ جی 600 ٹینک تھے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دس واز دی بگیسٹ ٹینک بیٹل دیٹ ٹک پلیس. اور اس میں ہمارا نیولی فارمڈ 6 آرمر ڈویژن اور باقی لوگ بھی، اور ہماری آرمر آرٹلری ہماری، اور اگین ایئر فورس نے پھر آئی کین سے ود پرائڈ کہ our ایئر فورس واز سپورٹو of not only the fighting the air battle, supportive of the land، زمینی فوجوں کی مدد کی. اور یہ لینڈ ایئر بیٹل جو تھی نا، یہ ٹوٹل مل کے ہم نے ان کو روکا. ورنہ انڈیا کی دیکھیں نا، بڑا ملک تھا، بڑی فوج تھی، آفینسو بھی وہ لانچ کر رہا تھا، تو اس کو ایڈوانٹیج تھا. آپ آج دیکھیں نا ذرا، جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، روس کی کتنی طاقت ہے، کہتے ہیں 12,000 ٹینک تھے اس کے پاس، ابھی بھی ہیں، 3,000 ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. وہ 2-2.5 سال سے لڑ رہا ہے یوکرین میں. آپ دیکھیں تو اس کے باوجود اس نے کچھ علاقہ بھی لے لیا یوکرین کا. تو کہنے کا مطلب ہے جو اگریسر ہوتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا کہ وہ حملہ کر رہا ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، سرپرائز ہوتا ہے. تو پاکستان نے دونوں محاذوں پہ، لاہور بھی اور سیالکوٹ بھی، اور یہ مین محاذ تھے لینڈ بیٹل کے اس وقت 65 کی وار کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر یہ دونوں، اور وہاں پر اس کے لیے بڑی قربانی دی گئی، لوگ بہت شہید ہوئے. اور 65 کے اندر جب سیالکوٹ میں لڑائی ہوئی، ٹینک بیٹلز ہوئی ہیں آپ کی مختلف ریجمنٹ 25 کے اور بہت سی ریجمنٹس ہماری، وہ بالکل کلوز ٹینک بیٹلز بھی ہوئی. اور اس کے اندر پاکستان آرمی نے بہت بہادری سے لڑے، قربانیاں دی، لیکن دشمن کو ہرا دیا.